حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے. ایک بندہ آ گیا غیر مسلم تھا تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی. جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں, تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے, تو شے ہی کوئی نہیں. وہاں تو بڑے بڑے مان گئے. حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے. پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے تو ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا. وہ دو دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی کٹھے ساتھ رہتے, دوست بھی ہیں, پر کبھی آپس میں لڑائی, بڑے بڑے گناہ کرتا ہے جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی. اس کی آنکھیں کھل گئیں, اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا. کہنے لگا اچھا وہ دو ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی. تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں. جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی ان کی صلح نہیں ہو سکتی, اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے. وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی. کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے, میں تیار ہوں, تو 100 بھی پوچھ. کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا, فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے. 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی, اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے. کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی, فرمایا یار جلدی پوچھ. وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے. اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں, فرمایا وہ سورج اور چاند ہے جو حرکت ہی کرتے رہتے. کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے, جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا. حد ہو گئی. وہ شخص کہتے ہیں علی کے جواب نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا. میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں. تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں. کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو. فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے. کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا, کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ. حضرت علی چونکہ بڑے دھانا تھے, مسلح پہ بڑھ رہے ہیں, جماعت کھڑی کرنی, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا آپ کتنے کو بندہ جانور گنے, آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے, اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں, فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں, جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں, جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی, تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا, میں خود بڑا الجھ گیا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی. وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی, وہ والی زرہ جو احد, حنین, خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ, امیر المومنین ہے اس وقت, امیر وقت ہیں, بادشاہ ہیں, کوفے کے بازار میں, او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے, بدر, احد, حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا. نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری, با پردہ, پرہیزگاری, درویشی, سادگی, ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے, بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری, انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے,
ایک کمرے میں داخل ہوئے, جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے, ایک جبہ نکلا تو کہا اے اللہ میں لے جاؤں. تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں, کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا. کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے. رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے گا, اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچے. حضور جبہ لے کے آئے. علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا, فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے, اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی, اگر میں تجھے دے دوں, یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا. حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا. حضرت عمر کو بلایا, کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات. فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا. عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا, ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے. حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا. میرے رسول نے مولا علی کو بلایا, پاس بٹھایا, فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا, عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا, میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر, میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا تو رب کے راز تک پہنچا ہے, جبہ تیرا ہی بنتا ہے, تو پہنچا ہے اللہ کے راز تک. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کی ہے ہم پر, شیر خدا نے سختی کی ہے, بعض جنگ کے موقع پر کہیں سپہ سالار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہے تو نبی پاک ناراض ہو گئے. فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے؟ حضور کون ہے؟ فرمایا علی منی وانا من العلی, علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں, علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں. تمہیں اس کا پتہ ہے؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار. اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں, اللہ کرے ان لوگوں کا صفایا ہی ہو جائے, آمین تو کہہ دیں. اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں. حضرت علی بیٹھے تھے, حضرت ابوبکر صدیق آ گئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے. تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے ابوبکر ہنستے کیوں ہو؟ کہا حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا. کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتائی. تو ابوبکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابوبکر سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینی ہے جو ابوبکر صدیق سے محبت کرے, اس کو ٹکٹ دینا جنت کی. ان لوگوں کا پیار, ان کی وفا. اور پھر عجیب لوگ چکر ہے, لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا. علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو, شیر خدا کو اتنا, اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے دیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شیر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے, وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظ رہے حضرت عثمان غنی کے, وہ رسول اللہ صلی اللہ. اور سنو ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے, کہتے ہیں بدر یا احد میں ایک جنگ میں ایسا بھی ہوا کہ کپڑا نہیں ملتا تھا جھنڈا بنانے کے لیے, تو حضرت عائشہ کی ایک پرانی چادر تھی اس کا جھنڈا بنایا گیا. تو جھنڈا سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اٹھایا. حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ پیار مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہاں تو لوگ نہ جانے کون سی خدمت کر رہے ہیں. اگر حضور کے قریب رہنے والے پاس بیٹھنے والوں میں آپس سے اتنی اتفاق نہیں تھا تو آج مسلمانوں میں کیسے پیدا ہو؟ تم نے تو دین کا سارا رنگ ہی گدلا کر کے رکھ دیا. تم نے تو وہاں بغض پیدا کر دیا جہاں سے لوگوں کو اتفاق کا درس ملنا تھا, وفا کا سبق جہاں سے لوگوں نے پڑھنا تھا, نے وہی حالات خراب کر دیے. مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے تھے, یاروں کے بیچ بات ہو رہی تھی. اب حضرت علی کی تعلیم سن لیں, حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں. بیٹھے تھے, گفتگو چھڑ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
ہر آدمی نے کہا مجھے فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز. تو پوچھا علی آپ کو کیا پسند ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہیں. کہا کون کون سی؟ فرمایا ایک میرا دل کرتا ہے کہ روزہ گرمی کا ہو. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے رمضان میں برکت کیا ہے تو تم کو سارا سال ہی روزے ہونے چاہیے. یہ اتنی فضیلت کی بات. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کا روزہ پسند ہے. اور پھر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پسند یہ ہے کہ میں اکیلا کھانا نہ کھاؤں، جب بھی کھاؤں میرے ساتھ کوئی مہمان بیٹھا ہو. یہ میری پسند ہے. حضرت علی کہتے ہیں میری تیسری پسند یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو دشمن آئے وہ کمزور نہیں ہونا چاہیے. وہ کمزور نہیں، وہ تگڑا طاقتور دشمن آئے. فرماتے ہیں مجھے مزہ تو آئے نا رب کے رستے میں جہاد کرنے. تگڑا دشمن. آج مسلمانوں کا بڑا دشمن پیدا ہوا ہے اور سربراہ ہے اسلام کے سارے دشمنوں کا، لیکن مسلمان اس سے ڈرتے ہیں، اس سے تعلق بنانا چاہتے ہیں، اس کے قریب جانا چاہتے ہیں. حضرت علی نے پیغام دیا مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن دلیر ہو، مزہ ہی تب آتا ہے جب دشمن تگڑا ہو، لطف ہی تب آتا ہے جب تمہارا مقابلہ سخت آدمی کے ساتھ ہو. حضرت علی شیر خدا. فجر کا وقت تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑی تھی، 63 سال عمر مبارک تھی. کوفے کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے آ رہے تھے. ہر دروازے پہ دستک دیتے اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. رستے میں حضرت علی لوگوں کو جگاتے جگاتے آئے. جب مسجد کوفہ میں پہنچے تو ایک بدبخت خنجر چھپائے کھڑا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا. وہ دوستانہ جو 10 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا. جب شیر خدا کو خنجر لگا تو پتہ لفظ کیا تھے؟ فزت برب الکعبہ. لوگوں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی، میں کامیاب ہو گیا. حضرت علی کی داڑھی ساری لہو سے بھر گئی. حضرت شیر خدا فرمایا کرتے تھے ایک دفعہ میں بڑا بیمار ہوا، میرے سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. حضور تیمارداری کرنے آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں. حضور نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی. شیر خدا کہتے ہیں جب زخم لگا تو میں نے نیچے جھکا کر دیکھا تو داڑھی لہو سے بھری ہوئی ہے. میں نے کہا بس وہی کامیاب ہو گیا. جامع مسجد کوفہ میں مولا علی نے سر سجدے میں رکھا اور اسلام کی تاریخ کا وہ شخص جس شخص نے اپنی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بڑھاپا اور جاتے جاتے امام حسن اور حسین کو قریب بلایا اور وصیت کر گئے بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مرے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خاتم الخلفاء تھے، ان پر خلافت اسلامیہ ختم ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن وصال ہوا، آپ کے بیٹے کہتے ہیں اس رات مولا علی نے خزانے کا مال سارا ایک رات پہلے تقسیم کیا اور پھر جس جگہ مال خزانہ ہوتا تھا وہاں 2 نفل پڑھ کے کہا اے اللہ میں نے تیرے بندوں کی امانت تیرے بندوں تک پہنچا دی ہے. زندگی دین کے نام کر کے وہ شیر رخصت ہوئے. 21 رمضان المبارک کی شام ڈھلی تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رخصت ہوئے. صحابہ کہتے ہیں مدینے میں کوہرام مچا، بغداد کی گلیاں سونی ہوئی، کوفے کے لوگ تڑپے، مکے میں بھی لوگوں نے دعائیں مانگی. وہ سورج اس انداز میں دنیا سے گیا کہ اس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی، اس کا اجالا قیامت تک چمکتا رہے گا. حضرت علی کا نام آج خودداری کی علامت ہے، حضرت علی کا نام ایمان کی علامت ہے. مولا علی کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو سینوں میں خون دوڑتا ہے، طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، روحیں بیدار ہوتی ہیں. حضرت علی کثرت سے نماز پڑھتے، کثرت سے روزے رکھتے، کثرت سے عبادت کرتے. حج تو اتنا محبوب تھا ہر سال حج کرنے جاتے، ہر سال حج کرتے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ باوجود غربت کے، باوجود غریبی کے، گھر میں کوئی شے اور یہ جان بوجھ کے غربت اختیار کی تھی ورنہ تو مالک تھے کون ہے. باوجود فقر اختیاری کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا تھا. ایک سائل مسجد میں مانگنے آ گیا، مسجد میں مانگنے آ گیا تو حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف حال یہ ہے کہ حضرت علی کو تیر لگ گیا. حضرت علی المرتضی کی محبت ایمان ہے. اور پھر ویسے بھی حضرت علی اتنے دانا ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں علم کا شہر ہوں تو پھر علی دروازہ ہے.
علی باب علم کے، شہر علم کے باب علی ہے۔ امام صفوری کہتے ہیں ایک دن نا حضرت جبریل امین انسانی شکل میں مولا علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبریل امین کھڑے ہوئے انسانی شکل میں، تو کہنے لگے علی یہ بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے؟ انسانی شکل میں مولا علی سے پوچھتے ہیں۔ تو کچھ جو آج کل ہمارے شاگرد حضرات پڑھ جاتے ہیں نا، تو وہ ذرا جلدی کرتے ہیں جواب دینے میں۔ بڑوں کو جب جواب بھی دینا بزرگوں کو، تو جواب میں بھی آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا نا کہ جبریل امین کہاں ہے اس وقت، تو حضرت علی نے پہلے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، پھر آگے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا۔ جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یہاں آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں؟ دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو علی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی، تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتا تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتا ہے عالم آدمی کا مرید ہونا، اللہ ہی خیر کرے، کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے، تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ ہاں اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، بد ہضمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ 2-4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں۔ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فل ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں تھا جواب آتا، یہ تو تجھے آزمانے کے لیے انکار، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت، پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے، وہ حضور سے پوچھ لے، تو میرا بھی چلو معاملہ بن جائے گا۔
اب ان سے زیادہ کو بے تکلف تو نہیں تھا نا نبی پاک کی بارگاہ میں، جھٹ پوچھ سکتے تھے 14 دن. کہتے 14 دن کے بعد بندہ آیا، وہی سوال پوچھا جو میں نے پوچھنا تھا. تو کہتے ہیں حضور جواب اسے دے رہے تھے اور دیکھ میری طرف رہے تھے، جواب اسے دے رہے تھے اور توجہ حضور کی میری جانب. ایک ان کی زندگی میں ادب بڑا ہے. دوسری بات یہ کہ گہرا علم ہے مولا علی کا. ہمارے ہاں لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے علماء ہیں، لیکن بعض جگہ پہ علم بڑا سطحی سا ہے، سطحی سا. یعنی ساری زندگی جس بندے نے علم پڑھا ہے وہ گہرائی تک نہیں اترا، یعنی اس پر عمل نہیں کر سکا. تو اگر میرا علم مجھے نفع نہیں دے رہا تو میرا علم کسی کو کیا نفع دے گا. حضرت علی کا علم گہرا تھا، سیانہ علم تھا، گہرائی والی بات کرتے تھے، بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے تھے اور بڑے زیرک تھے، دانا آدمی تھے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ. اور آپ کا فہم و فراست نرالا تھا. ایک شخص نے کہا جی میں نے ترس کھا کے ایک عورت سے شادی کیا، وہ بوڑھی تھی، ترس کھا کے نکاح کیا. میں جوان، وہ بوڑھی ہے، پر میں قریب جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بڑی جگہ پہ گیا ہوں پر میرا مسئلہ نہیں حل ہوتا، حالانکہ وہ لاوارث تھی اور شادی نہیں اس کی ہو سکی. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے بی بی کو میرے پاس لا، عورت کو لا. وہ لائے تو آپ فرمانے تیرا نکاح نہیں ہوا؟ کہنے لگی نہیں. فرمایا سوچ لے. چپ کر گئی. فرمایا کوئی گناہ کیا ہو؟ خاموش ہو گئی. کہنے لگی میں نے میرا آغاز تھا جوانی کا تو میں نے ایک ناجائز بچہ پیدا کیا تھا، اسے پھینک دیا، آبادی میں پھینکا. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے یہ تیرا وہی بچہ ہے. چونکہ جو اس نے کیفیات بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان ماں بہن جو اس کی ہوتی ہے نا، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فطری جذبے رکھے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی حیوان ہو تو بات الگ ہے، اگر انسان ہو تو وہ مطلب انسان ماں کے سینے سے لگ بھی جائے تو اسے شفقت کا رنگ تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبات پیدا ہو سکتے نہیں. بیٹی سینے سے لگ جائے تو وہ والے جذبات اس میں آ. تو حضرت علی شیر خدا کا علم بڑا باریک. تو آپ فرمانے لگے میاں وہ جو تیرا اس کے اوپر ترس آیا نا، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ تیرا اس سے کوئی ازل سے رشتہ ہے، لہذا تمہارا نکاحی منعقد اتنا گہرا، سیاںہ اور پیچیدہ، یعنی باتوں کی گہرائی تک. آج ہمارے بہت سارے میری طرح کے لوگ تقریر کرتے ہیں تو وہ عوامی نفسیات کے مطابق بات نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جو تقریر رٹ کے آئے ہیں وہ تو ہم نے تو علم ظاہر کرنا ہے. اور نعرہ لگوانا بڑا شوق ہے، جب تک وہ مطلب لوگوں میں شوق نہ پیدا ہو پھر بعد میں گفتگو ہوتی ہے. آج میں جلسہ لوٹ لیا ہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ جلسہ لوٹا نہیں جاتا، جلسے میں تو کچھ لٹایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، فہم دیا جاتا ہے، شوق دیا جاتا ہے. تو یہ کیا مطلب بات ہو؟ تو گہرا علم تھا. چوتھی بات، علم بھی تھا اور تقوی بھی تھا، پرہیزگاری بھی تھی. جب آپ خلیفہ تھے نا، امیر المومنین تھے، امیر المومنین، آپ میں چلو صوبائی وزیر کی بات نہیں کرتا، آپ کسی نا ہلکے سے، جو وہ ہمارے پاکستان میں عہدے بہت زیادہ ہیں، تو جس کو کوئی ہلکا سا نا، چلو پرانا ورکر ہے تو کوئی دے دیتے ہیں، اس کو بھی مل جائیں تو 15 کو ووٹ تو اس کے بھی کہیں نہیں گئے مبارکباد کے. اللہ اسے پوچھیں کہ تیرا اصل میں کام کیا ہے تو کام کوئی بھی نہیں ہوتا اس کا، بورڈ لگ جاتے ہیں. بڑا کیا بات ہے جناب، موج بن گئی. حضرت علی امیر المومنین تھے اور کوفے کے چوک میں کھڑے تھے، کوفے کے چوک میں، اور فرما رہے تھے کہ بھئی یہ میری زرہ ہے، بڑی قیمتی ہے، یہ کوئی بندہ خرید لے. کسی نے قریب جا کے پوچھا امیر المومنین کیوں بیچ رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میری طامت پرانی ہو گئی ہے، اب نہ اتنی پرانی ہوئی ہے کہ اس پہ پیبند لگنے کی بھی جگہ کوئی نہیں بچی، اگر یہ پھٹنے کے قریب نہ جاتی تو میں زرہ نہ بیچتا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے ابا جی خزانے کا سارا منہ کھول کے اللہ کے بندوں میں بانٹ کے تو اس کمرے میں 2 نفل پڑھ کے کہتے تھے یا اللہ گواہ ہو جا، میں نے قوم کی امانت قوم پہ خرچ کر دی ہے. یہ پرہیزگاری، یہ تقوی، یہ ذوق حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ہاں نا ہم نے بانٹ دی ہیں چیزیں، یعنی کوئی بندہ زیادہ حضرت علی کے نعرے لگانے لگ جائے تو لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے. تو ایک بندہ میرے کان میں کہنے لگا 2-3 دن سے یہاں علی علی ہو رہی ہے کان میں. اب بڑی جلدی ہمارے تھرمامیٹر والے لوگ بھی بڑے تیار بیٹھے رہتے ہیں. کہنے لگا 2-3 دن ہو گئے یہاں علی علی ہو رہی ہے. میں کیا دعا کر ہندی روے. تو کہنے لگا آپ نے کوئی وضاحت نہیں کی. میں کہا تینوں اصل وضاحت دی لوڑ نہیں، تینوں کسی اور شے دی لوڑ ہے. عجیب بیوقوف آدمی ہے بھائی. ان لوگوں کا تو رشتہ ہی کوئی نہیں مولا علی شیر خدا کے ساتھ.
اور ہم جو ہیں ہم تو مرید ہیں مولا علی شیر خدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی جس کو ولایت ملی ہے وہ مولا علی کے صدقے ملی ہے, اور قیامت تک جسے اللہ ولایت دے گا وہ مولا علی شیر خدا کے قدموں کی خیرات کی برکت سے دے. ایک سلسلہ علیہ نقشبندیہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے انسلاک کرتے ہیں, باقی تو تمام سلاسل کو سارا فیض ہی مولا علی شیر خدا سے. تو آپ یہ کیسی بات کریں گے کہ جناب وہ فلانے کا آپ آؤ جی. میں نے اس سے کہا کہ شاید میرا دعویٰ کوئی نہیں, پر میری جو اپنی تھوڑا بہت مطالعہ ہے نا, میں انسائکلوپیڈیا ہوں حضرت عمر فاروق کا. مجھے جنون ہے حضرت عمر فاروق سے محبت, جنون ہے. اور میں نے ایک دفعہ سکیچ صرف ابھی بنایا ہے, تو شاید میں 2 جلدوں میں کتاب لکھ دوں حضرت عمر فاروق. یعنی شاید ان کے حالات پر کوئی ایسی کتاب جو دنیا میں چھپی ہو اور میں نے دیکھی نہ ہو, شاید وہ جس ذریعے سے. اور آپ میری گفتگو سن لیں, شاید ہر دوسری بات میں حضرت عمر کی کرتا ہوں, لیکن ایک بات پکی ہے کہ مرید میں مولا علی شیر خدا کا. یہ بات میاں پکی ہے, اس میں شک کوئی نہیں نا. اس لیے کہ حضور کے بعد فیض مولا علی سے, پھر امام حسین سے, پھر امام زین. یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شجرہ یہ دیا ہے. تو آپ کو جو بات جہاں ہے وہ وہاں ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو شک کرے پکا بے ایمان ہے, پر اس میں تو بات پکی ہے نا کہ حضور نے فرمایا علی تجھے دیکھنا بھی عبادت اور تیرا ذکر کرنا بھی عبادت. تو خدا کے بندو علی علی نہ کریں, ہم تو مر جائیں. کوئی جگہ ہی نہیں ہے سوائے حضرت علی شیر خدا کے ذکر کرنے کے. تو یہ کچی کمزور باتیں نہ کرو. یہ کوئی عجیب بات ہے کہ جی وہ اگر علی علی زیادہ کیا تو کوئی فلانے طبقے سے تو نہیں. تو یہ ایسی کمزور بات آپ کیوں کرتے ہیں میاں؟ یہ آپ عجیب, آپ نے بیعت چھیڑ دی لوگوں نے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. زندگی میں یاد رکھو, جس کی زبان پہ علی علی زیادہ رہتا ہے نا, اس کی زبان پہ نبی نبی بھی زیادہ ہی رہتا ہے. ختم ہو گئی بات. تو ان چکروں سے باہر آئیں, آپ باہر آئیں ان چکروں سے. اور اسی طریقے سے میں نے کہا تھا کہ ہم کوئی ترازو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ مومنوں کی ماں ہیں, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ اس خاتون کے امت مسلم پر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی. لیکن یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب میں ترازو لے کے بیٹھ جاؤں کہ حضرت فاطمہ کی شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کی, تو میں بیوقوف ہی ہوں نا. اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری نہیں, یہ تو بات ان کی ہے نا. میں نے ایک بات سنائی تھی آپ کو پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی, عالم مہار شریف والے. پیر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت فاطمہ افضل ہیں کہ سید عائشہ؟ تو آپ فرمانے لگے پہلی بات تو یہ کہ تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر تو نے کر لیا ہے تو پھر جواب سن لے. فرمانے لگے فاطمہ زوجہ ہیں حضرت علی کی, اور عائشہ زوجہ ہیں نبی پاک کی. تو علی کی زوجہ نبی کی زوجہ سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی, اور فاطمہ بیٹی ہے مصطفیٰ کریم کی. تو ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتے. وہ بندہ کہنے لگا حضرت جی رزلٹ کیا نکلا؟ کہنے لگے گھر جا کے کٹ دے رہی, تینوں گل دس چھڑی ہے, اب تو گھر جا اور رزلٹ گھر جا کے نکالتا رہے. میں نے تو تجھے نا بتا دیا ہے کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی نبی پاک کی بیٹی سے افضل ہو سکتی نہیں, اور علی المرتضیٰ کی زوجہ نبی پاک کی زوجہ سے افضل ہو سکتی. باقی جا تو نتیجہ گھر جا کے نکال, نتیجہ گھر جا کے نکال. تو ہمارے بزرگ تو اس لیول پہ سوچتے, اس لیول پہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر گھوڑے پہ بیٹھتی تھی نا تو مولا علی لگام تھام لیتے تھے, مانتے تھے یہ ماں ہے مومنوں, یہ ماں ہے مومنوں. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کبھی حضرت عائشہ بلا لیتی تو کانپتے ہوئے حاضر ہوتے. ماں ہے مومن. کچی باتیں چھوڑ دے, عشق کرے تو کھول کے کرے, ڈر ڈر کے نہ کرے. میں نے درجنوں تقریروں میں کہا کہ منقبتیں لکھو حضرت صدیق اکبر کی بھی, حضرت عمر کی بھی منقبت لکھو, حضرت عثمان کی بھی لکھو, اور ہم سنتے ہیں الحمدللہ وہ ساری. لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھیں, اس میں کوئی شک نہیں, ان کی عظمتیں, شانیں, فضیلتیں وہ بلندیاں ہیں. ہمارا یہی عقیدہ ہے, اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی پہ قائم رہیں گی. ہم انہیں نسلیں مانیں گے ہی تب کہ خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرا گندہ حالت ہو, پھٹا پرانا لباس ہو, اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے, اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے, جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے, جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر
اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں. آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے. یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں. حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں اور یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف میں موجود ہے. فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن. 3 قسم کے اعمال نامے. مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے. فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے. ایک وہ لوگ ہوں گے وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ ہے حقوق العباد کا، بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی. فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دی، اپنی اہلیہ سے کر دی، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دی، لیکن ان کے بارے میں میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے. مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا رکھا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے.
वैसे उसको रखना। क्यों? कि घर में अम्मा बीमार और बेटा पीर साहब के दरवाजे पे झाड़ू दे रहा हो, घर में वालिद बीमार हो और बेटा जनाब वो तबलीग करने गया हो, घर के अंदर बीवी इस परेशानी में हो कि मैं दवाई लेने किसके साथ जाऊं, जच्चा बच्चा के मसले चल रहे हैं, और साहब कहे कि मैं जिहाद के लिए गया हुआ हूं, तो बुखारी शरीफ सुने ना आप, मुस्लिम शरीफ सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी औरत के लिए किसी मर्द के पास तन्हा जाना उतनी देर तक जायज नहीं जब तक उसका अपना महरम साथ ना हो। यानी वो डॉक्टर के पास भी अंदर अकेले जाएगी तो अपना महरम साथ लेके, भाई हो, बेटा हो, शौहर हो, कोई हो, जायज नहीं। और फरमाया सफर करना भी उसके लिए जायज नहीं जब तक कि उसका महरम साथ हो। ये सफर का मामला भी बड़ा अजीब है। उम्रे के लिए लोग मसला पूछ लेते हैं कि औरत बगैर महरम के जा सकती है? मैंने कहा जी नहीं जा सकती। हज के लिए बगैर महरम के जा सकती है? जी नहीं जा सकती। लेकिन औरत के लिए सिर्फ हज उम्रे में महरम शर्त नहीं, वो पिंडी भी बगैर महरम के नहीं जा सकती, वो मुल्तान भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो जितना सफर हो ना 3 दिन का, जिससे इंसान मुसाफिर बनता है, वहां वो शादी पे भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। वो सफर हो अगर इतना जिससे बंदा मुसाफिर बनता है तो वो वहां किसी के इंतकाल के भी बगैर महरम के नहीं जा सकती। हज उम्रे पे महरम याद आता है, बाकी जगहों पे भी याद रहना चाहिए। अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत किसी मर्द के साथ तन्हा ना हो जब तक कि उसका महरम साथ ना हो, और वो सफर भी ना करे जब तक उसका महरम साथ ना हो। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, बुखारी मुस्लिम है, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी तो हज करने जा रही है और मेरा नाम जिहाद के लिए गजवे में लिख दिया गया है, वो जा रही है हज के लिए और मैं जा रहा हूं जिहाद के लिए, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? तो ये अब हुजूर ने फैसला फरमाया, ये अब हुजूर ने फैसला फरमाया कि तबलीग करनी है कि जिहाद करना है, कि तूने खानकाह पे जाके पीर साहब की बारगाह में रहना है, कि तूने हुकूकुल इबाद को मुकद्दम करना है। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लिख दिया गया है गजवे के लिए और मेरी बीवी जा रही है हज के लिए, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे तू गजवा रहने दे, अपनी बीवी का महरम बन के हज पे उसके साथ जा, क्योंकि उसे तेरी जरूरत है। तो जहां उसे जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा कर। तो इस्लाम ने हमें शब बरात पे आप सिर्फ क्या माफी मांगेंगे कि या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ी उसकी माफी दे, तो वो भी मांगनी है आपको, 100% मांगनी है। आइंदा से नमाजें पूरी करने का अहद करना है। लेकिन मेरे भाई, जो आपने हुकूकुल इबाद जाया किए हैं उनकी भी आपको माफी मांगनी है और सामने वाले से माफी लेनी है, राजी करके, बंदूक के जोर पे नहीं। क्या आप टेलीफोन करके कहें मैंने मैसेज लिखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कहें मैंने माफ किया, भाई आप बंदूक के जोर पे माफी लेंगे? आप राजी करें। जब किसी से माफी ली जाती है तो उसे राजी किया जाता है, कहा जाता है कि इस जगह मेरी गलती थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो हुकूकुल इबाद का जो मसला ना, देखे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है तरगीब व तरहीब के अंदर। एक शख्स ने आके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं पर ताकत नहीं रखता, कमजोर हूं। हुजूर ने फरमाया मां बाप में से कोई है? बुल्ले शाह तू आसमानी उड़दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। मां बाप में से कोई है? या रसूल अल्लाह मेरी वालदा जिंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर। उसने खाली जिहाद का पूछा था, जिहाद का। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई, मां जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा, शर्त यह है कि मां के कदमों से जुड़ जा, जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जाके मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा लिहाज करेंगे, पूरा आप हुकूकुल इबाद का लिहाज करेंगे। हुकूकुल इबाद हर जगह आपकी जिम्मे, आपके शेख के भी हुकूक हैं, उस्ताद के भी हुकूक। ये क्या बात हुई कि मान भी लिया, कह भी लिया, गुलामी कर भी ली, दावा भी कर लिया, और फिर क्या बात हुई? प्यार भी करना और कच्चा करना और थोड़ा करना, और ये कि फिर उसमें कमजोर पड़ना, और फिर उसके अंदर जो है वो इस तरह करके कमजोरी लाना
یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے. تو حقوق العباد جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے, جہاں جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں. اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے.